الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمام احباب الرضا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیزان گرامی، میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن کریم فرقان حمید 28واں سپارہ سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت مبارکہ کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت کی روشنی میں حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، شمسی سال کے اعتبار سے یا عیسوی سال کے اعتبار سے یہ یعنی انگریزی مہینہ یا عیسوی سال کا آخری مہینہ دسمبر ہے، اور آج 24 دسمبر 2021 ہے۔ آنے والا جو کل ہے، آنے والا جو دن ہے وہ 25 دسمبر کا ہے۔ 25 دسمبر کو کیا ہوا تھا؟ آیا اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے یا نہیں؟ اگر ہمارے محلے میں عیسائی رہتے ہیں تو ہمارا ان کے ساتھ لین دین کا معاملہ یا ان کے جو مذہبی تہوار ہیں ان میں شرکت کرنا شرعی لحاظ سے کیسا ہے؟ یہ چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے نمبر پہ، اگر ہمارے محلے کے اندر کوئی غیر مسلم رہتا ہے، عیسائی ہے یا کسی بھی اور مذہب کا ہے، تو ان کے ساتھ جتنی بھی ان کی یعنی مشکل وقت ہے، یا کوئی بیمار ہو گیا آپ کے پڑوس میں رہتا ہے، اس کی دوا دارو کرنا، اس کی عیادت کے لیے جانا، اگر بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلانا، اگر کپڑا کا محتاج ہے تو اسے کپڑا پہنانا، یہ میرا اور آپ کا دینی فریضہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ کاروبار بھی کیا ہے، لین دین کے معاملات بھی کیے ہیں۔ تو اگر کسی عیسائی کے ساتھ لین دین کا کاروبار ہے یا کسی کاروبار میں وہ آپ کا شریک ہے تو اس سے شریعت مطہرہ نے منع نہیں کیا۔ کمزور ہے آپ اس کے ساتھ تعاون بھی کر سکتے ہیں، بیمار ہے آپ دوا دارو بھی کر سکتے ہیں۔ ان کے ساتھ یہ جو اخلاقی معاملات ہیں اس کی شریعت نے صرف حکم نہیں بلکہ ترغیب بھی دی ہے، یہ مستحب عمل ہے، تاکہ ہمارے اسلام کی اچھائیاں، مسلمانوں کے لین دین، رہن سہن، یہ معاملات دے کے وہ بھی اسلام کے قریب ہوں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے جہاں زبان سے تعلیم دی ہے، غیر مسلموں کو دعوت دی ہے، وہاں اپنے عمل سے بھی غیر مسلموں کو اپنے قریب کیا ہے۔ یہ تو تھا عام معاشرتی معاملہ۔ اب ہے کہ کن معاملات میں اللہ نے یہود و نصارہ کے ساتھ ملنے سے منع کیا ہے۔ عبادات کے اندر آپ ان کے ساتھ نہیں مل سکتے۔ مثلا کل ان کا عید کا دن ہے مثال کے طور پہ، تو مسلمان جا کے ان کے گلے ملے، اس کو مبارکباد دے، ان کی عیدگاہ میں چلا جائے، یا جو بھی ان کا طریقہ کار ہے ان کے پاس جا کے کیک کاٹے، جا کے بیٹھ جائے، یہ تمام چیزوں سے شریعت مطہرہ نے بڑی سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ اگر میں اور آپ ان کے مذہبی تہواروں میں شامل ہونا شروع کر دیں گے تو اس بات کی علامت اور دلیل ہوگی کہ ان کا مذہب سچا ہے۔ حالانکہ ان کا مذہب سچا، بولو بھائی، حالانکہ یہود و نصارہ کا جو مذہب ہے وہ سچا نہیں ہے۔ وہ اس وقت تک سچا تھا جب موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں موجود تھے اور انجیل اور تورات کی روشنی میں ان کے اوپر احکامات سنایا کرتے تھے۔ جب یہ نبی دنیا سے تشریف لے گئے، ہمارے نبی نے آگے اعلان نبوت فرما دیا، تو کتابیں سچی ہیں، نبی سچے ہیں، ہمارے بھی نبی ویسے ہی ہیں جیسے یہود و نصارہ کے ہیں، لیکن یہ کہ اب ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم شریعت مطہرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی پاسداری کریں۔ تو اس لیے کسی بھی عیسائی کا، یہودی کا، سکھ یا ہندو کا جو مذہبی تہوار ہے اس میں شرکت کرنے سے اسلام نے بڑی سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ اب کل کا دن اگر ان کا عید کا دن ہے تو یہ عید کا دن انہوں نے کہاں سے نکال لیا؟ 25 دسمبر کا جو دن ہے، یہ عام طور پہ دسمبر یہ سردی کا مہینہ ہے۔ کسی بھی انجیل کے کسی نسخے کے اندر یہ بات نہیں ملتی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جو دن ہے وہ 25 دسمبر ہو یا کوئی اور روایت ہو۔ کسی بھی روایت کے اندر یہ بات ثابت نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دسمبر کے مہینے میں پیدا ہوئے، اس لیے کہ پیدائش کا جو دن ہے اس کو کوئی خاص اہمیت شریعت نے نہیں دی۔ کسی جگہ پہ بھی آپ دیکھ لیں، آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا آپ کا کوئی بھی صحابی ہو، انہوں نے اپنی ولادت کے دن کو منایا ہو، جشن کے طور پہ، خوشی کے طور پہ منایا ہو، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اصل پیدائش کے بعد کس مذہب پہ چلا ہے، کس انداز سے مذہب کی باتوں کو مانا ہے، پھر دیکھا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال عمر مبارک ہوتی ہے، اعلان نبوت کیا ہے، اعلان نبوت سے لے کے وفات تک کوئی بھی آپ کا لمحہ ایسا نہیں جس کو امت نے محفوظ نہیں کیا۔ گھریلو معاملات ہیں تو بیویوں نے، باہر کے معاملات ہیں تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے، جنگ کا معاملہ ہے، کافروں کے ساتھ لین دین معاملات بیٹھ کے مشاورت کی ہے، ان کے ساتھ شرائط طے کی ہیں، ہر عمل کو صحابہ نے امت تک پہنچایا ہے۔ تو اس لیے کسی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ جو مشہور ہو چکا ہے کہ یہ 25 دسمبر کو ان کی ولادت کا دن ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ کسی بھی ایک نسخے میں، کسی تاریخ حدیث کی کتابوں میں یہ بات ثابت نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت وہ 25 دسمبر کو ہو۔ ہوا یوں تھا کہ 300 ہجری، اس میں جا کے ایسے ہوا کہ ایک پادری تھا، بڑا مشہور تھا، اس کے ذمے یہ کام لگایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت کا کوئی دن دیکھو کتابوں میں، تاریخوں میں، جو پتہ چلے اس کو طے کرو تاکہ سارے لوگ اس دن کوئی خوشی منائیں یا کوئی تہوار مقرر کریں۔ تو ایک جو لوکا کی ان کی انجیل ہے، بائبل کا نسخہ ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دسمبر کے مہینے میں، اس مہینے میں پیدا ہوئے کہ جس میں یعنی بکریوں والے اپنی بکریاں لے کے کھلے میدانوں میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس وقت آسمانوں پہ دیکھ رہے تھے، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ حالانکہ یہ جو مہینہ دسمبر کا ہے
یہ عام طور پہ یہ سردی کا مہینہ ہے، اور سردی کے مہینوں میں جانوروں کو لے جا کے کھلے میدان میں نہیں رکھا جاتا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عیسائیوں نے جو 25 دسمبر کا دن متعین کیا ہے یہ ان کی اپنی من گڑت باتیں ہیں، ورنہ آپ کی جو ولادت باسعادت ہے یہ 25 دسمبر کو بالکل بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ کہہ دیا، یہ اس پادری نے کہا کہ میں جو بھی دن متعین کر دوں سارے لوگ اس کو مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم مانیں گے۔ تو اس نے پھر یہ 25 دسمبر دن طے کیا کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو سب عیسائیوں نے ماننا شروع کر دیا کہ ٹھیک ہے جی جو ہمارا پادری کہتا ہے ہم اس کی بات کو مانتے ہیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہ دن عید کے طور پہ عیسائی مناتے ہیں، ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت اس مہینے میں بالکل بھی نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف عیسائی نسبت کرتے ہوئے ان کی پیدائش کی وجہ سے یہ لوگ خوشیاں مناتے ہیں۔ پھر یہ معاملہ جرمنی کی طرف ہوا۔ جرمنی کی طرف جب یہ معاملہ بڑھا، وہاں کے لوگوں نے کیا کیا، ایک آدمی تھا اس نے موم بتی ایجاد کی۔ تو جرمنی میں ایک پادری کے ساتھ اس کا رابطہ ہوا، اس نے کہا جی میں نے یہ موم بتی ایجاد کی ہے، لیکن یہ کہ ابھی تک اتنی دنیا میں معروف نہیں ہوئی، اتنی مقبولیت نہیں پکڑی، میرا کاروبار عروج پہ نہیں گیا۔ تو اس نے کہا اگر تیری موم بتیوں کو دین کا کوئی رنگ دے دیا جائے تو تیرا کام بہت چلے گا۔ اس نے کہا جی تمہارا حصہ بھی ہے، آپ اس کو دنیا میں معروف کریں، اس کو پہچان کرائیں، لوگ اس کو زیادہ خریدیں، میرا کاروبار جتنا بڑھے گا آپ کا بھی حصہ ہوگا۔ تو اس پادری نے جو آنے والے اپنے خاص جیسے جمعہ کا دن ہے، ان کا جو دن ہے عبادت کے لیے، جب لوگ آئے تو پادری نے کہا جی آپ لوگ موم بتیاں لے کر آئیں، رات کے وقت آپ کو عبادت کرائی جائے گی، اور جو عبادت آپ بعد میں کرو گے اللہ کے یہاں اس کی قبولیت پہلے ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، وہ موم بتیاں لے کے ان کو جلایا گیا۔ اب جب یہ بات موم بتی گرجے میں آ گئی، پہلے تو وہ لائٹیں تھی یا دیا تھا کچھ بھی تھا، یہ دیر تک جلتی ہے، اس کا فائدہ بھی زیادہ ہے، تو لوگوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا کے اندر موم بتی کی یہ تعارف بھی ہو گیا، اور اس کو ایک مذہبی رنگ دیا گیا کہ گرجے میں جا کے موم بتیاں جلا کے فلاں رات کو جب کھڑے ہو کے عبادت کریں گے تو یہ جلدی قبول ہوگی۔ لوگوں نے پادری کی بات کو لیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ آدھی دنیا میں اس کا چرچا ہو گیا، اور جناب یہ 25 دسمبر مشہور ہو گیا۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں کہ حضرت مریم علیہ السلام ایک درخت کے ساتھ جا کے یعنی سہارا لیا، ٹیک لگائی، اور وہاں سے کھجوریں بھی کھائی، اور چشمہ جاری تھا وہاں سے پانی بھی پیا جب آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ سورہ طٰہٰ میں یہ سورہ مریم میں یہ سارا ذکر آتا ہے۔ تو عیسائی اس یعنی کرسمس ٹریٹ کے نام سے ایک درخت ایجاد کیا انہوں نے۔ اب وہ جناب وہ درخت ہر جگہ پہ انہوں نے تصوراتی طور پہ کہ مثلا یہاں درخت ہوگا، کہا جی یہ وہ درخت ہے جہاں پہ مریم علیہ السلام نے ٹیک لگائی تھی، اور یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، لہذا اس درخت کو وہ اپنے لیے محترم سمجھتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اگر قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھا جائے، آپ کو کوئی ایک روایت بھی اس انداز سے نہیں ملے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت یا عیسائیوں کے لیے 25 دسمبر قرآن و سنت یا انجیل میں کوئی بات ثابت ہو۔ یہ سارے کے سارے معاملات ان کے کیا ہیں بھائی؟ من گڑت ہیں۔ اگر خوشی کے تہوار متعین کیے گئے اور اس کا ثبوت اور دلائل پائے جاتے ہیں، وہ صرف اس امت کے پاس ہے، اور وہ کون سے دو دن ہے بھائی؟ بڑی عید کا دن اور چھوٹی عید کا دن۔ اس کے علاوہ اللہ نے کوئی بھی عید تیسری مسلمانوں کے لیے متعین نہیں کی۔ بھائی جب کوئی پیدا ہوتا ہے، پیدائش پہ تو خوشی سمجھ میں آتی ہے، مبارکبادی بھی دی جاتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے بندہ کس کے قریب ہوتا ہے بھائی؟ قبر کے، موت کے قریب ہوتا ہے۔ ایک آدمی ایک مسافر ہے،
اس کے لیے سزائے موت کا سزا سنا دی گئی. اس کو راولپنڈی سے اسلام آباد سے میاں والی کی جیل میں لایا جا رہا. راستے میں جہاں بھی رکتے ہیں لوگ اسے مبارک دیتے ہیں, بھائی تم پھانسی گھاٹ کے قریب ہو گئے ہو. ایسے ہوتا ہے کیوں بھائی؟ یا وہ بندہ خود جس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی بتا جیسے میاں والی میں پہنچوں گا صبح تہجد کے وقت مجھے تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا, وہ لوگوں کو مبارکبادیں دے گا کیا؟ کیوں بھائی؟ پتہ چلا جتنا بندہ موت کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی اس کے دل میں ڈر اور خوف کیا ہوتا ہے بھائی؟ بڑھتا جاتا ہے. اسی طرح میں اور آپ, جب میری اور آپ کی زندگی سے 1 سال کم ہو گیا تو ہم اتنا ہی زیادہ موت کے قبر کے قریب ہو رہے. یہ تو انداز تو یورپ والوں کا تھا, یہ کلچر تو یورپ والوں کا ہے. جو لینے کی چیزیں تھیں ان سے وہ ہم نے نہیں لی, انہوں نے ہمارے اسلاف سے لے لی, اور جو ہماری چیزیں لینے کی تھی وہ ہم نے ان سے نہیں لی. ان کے علاقوں میں, ان کے ملکوں میں ڈسپلن بہت اچھا ہے, لوگ ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں. معاملات میں, قوانین کے معاملے میں ان کی عوام قوانین کو بہت پاس کرتی ہے. ہم نے یہ باتیں تو ان سے نہیں لی. وہ کیا کرتے ہیں جب نیا سال شروع ہوتا ہے ناچ گانا ڈانس کلب سب کچھ ہوتا ہے, شراب نوشی ہوتی ہے. ہمارے مسلمان بھائی دیکھا دیکھی بھی کرتے ہیں. ایسے ہوتا ہے نہیں بھائی؟ گرے سے گرا مسلمان بھی, جب یہ ڈرائیور طبقہ بیچارہ دیندار بھی ہیں بے دین بھی بہت ہے, یہ بھی جب صبح گاڑی روڈ پہ نکالتے ہیں کوئی تلاوت کوئی نعت کوئی اس طرح کی چیز لگاتے ہیں کہ سارا دن تو ہم نے یہ شریعت سے دور ہی رہنا ہے, لیکن ابتدا کیا ہو جائے بھائی؟ اچھی ہو جائے. دکان والا ہے دکان میں صبح تلاوت کرتا ہے یا لگا لیتا ہے, کس لیے؟ تاکہ کچھ برکت آ جائے. ہر کام کے آغاز میں مسلمان چاہتا یہ ہے کہ میرے دن کی ابتدا, کاروبار کی ابتدا اللہ کے بابرکت نام سے ہو. اور ہم نے کیا کیا, جب اس سال نیا شروع ہوا تو ہم نے اپنے سال کو شیطان کو راضی کرنے کے ساتھ اس کی ابتدا کی ہے. دیہاتوں میں تو ابھی بھی ماحول کافی ٹھیک ہے, لیکن شہروں میں یعنی بے دینی کا سیلاب چھایا ہوا ہے. لوگ فائرنگ بھی کرتے ہیں, لوگ جناب ڈول ڈمکا بھی کرتے ہیں. جیسے ہی 12 بجتے رات کو پورے شہر سے فائرنگ کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی. کیا ہو گیا بھائی؟ جی آج نیا سال شروع ہو گیا. اللہ کے بندو, نیا سال نہیں شروع ہوا تم 1 سال اور قبر کے قریب چلے گئے. آپ کی زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا. اور جو آدمی نقصان کی طرف جاتا ہے وہ تو افسوس کرتا ہے, مبارکبادی نہیں دیتا نہ لیتا ہے. ایسے ہے یا نہیں بھائی؟ تو اس لیے نئے سال کی مبارکباد دینا, ہیپی نیو ایئر, یہ سارے خلاف شریعت کام ہیں. یہ یورپ والے پتہ کیا کرتے ہیں بھائی؟ آج والدین خاموش ہے, کوئی نیانا تانگی ہو گیا, یہ 4 پٹاخے بجا بھی لے تو کی فرق پہ گیا. ایسے ہی ہوتے نا بھائی, مول صاحب ایک ہی ہو گئے 4 پٹاخے رات کو کر لے, کچھ شاید چنگی پکا کے کھا لی, کی فرق پہ گیا. فرق تو بھائی کچھ نہیں ہے. یہ کلچر لیا کہاں سے ہے دیکھنا یہ ہے. یہ جب یورپ سے لیا ہے, یورپ میں تو والدین کو والدین سمجھا ہی نہیں جاتا. وہاں تو نسب نامے آپ کے محفوظ ہی نہیں ہے, پتہ نہیں ماں کون ہے ابا کون ہے. پتہ ہے بھائی, اگر کسی کو پتہ بھی ہے والد بوڑھا ہو گیا اماں بوڑھی ہوگی تو وہ کیا کرتے ہیں, اٹھا کے کہاں پھینک دیتے ہیں؟ اولڈ ہاؤس میں جہاں بوڑھوں کو رکھا جاتا ہے. آج اگر آپ ان کی یہ تھوڑی سی خوشی سے راضی ہیں کہ تب کیا ہوا اگر بچوں نے کوئی خوشی منا لی, کل کو اگر یورپ کے یہ سارا کلچر ہمارے اندر بھی آ گیا تو بھائی یاد رکھنا پھر والدین کو والدین بھی کوئی نہیں سمجھے گا. اگر آپ یہ طریقہ کار چاہتے ہیں کہ اچھا ہے ہمیں اٹھا کے اولڈ ہاؤس میں پھینک دیا جائے, پھر آپ اپنی اولادوں کو ترغیب دیں, پیسہ بھی دیں, ان کے ساتھ خود بھی شامل ہو جائیں. ہمارے ہاں تو جب باپ فوت ہوتا ہے, ماں دنیا سے جاتی ہے, اولاد کا برا حشر ہو جاتا ہے, رونا پیٹنا ہوتا ہے, ہائے ہمارے سر سے اللہ نے جو دعاؤں والا تاج تھا وہ اتر گیا, آج ہم یتیم ہو گئے. جو دعائیں والدین سے ہمیں ملتی تھی آج وہ ملنا کیا ہوگی بھائی؟ بند ہوگی. ہماری شریعت نے تو والدین کا ادب و احترام بتایا, اور شریعت مطہرہ نے کسی بھی غیر مذہب والے کی یعنی مشابہت کو اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے. نئے سال کی جو مبارک دینا ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں دی. پورا قرآن 30 پارے آپ دیکھ لیں,
آپ سنت کا مطالعہ کر لیں، جتنی بھی احادیث مبارکہ، کسی جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیپی نیو ایئر کا آپ کو سوال نہیں ملے گا، جملہ ہی نہیں ملے گا کسی بھی زبان میں، اس لیے کہ اس کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ جب بھی عمر کم ہوئی ہے مسلمان کو ڈرایا گیا ہے، داڑھی میں، چہرے پہ، سر کے بال سفید ہوئے مسلمان کو ڈرایا گیا تو قبر کے قریب ہو رہا ہے، قبر کی تیاری کر لے، دنیاوی جھنجھٹ سے اپنے آپ کو بچا لے۔ ایسے ہے یا نہیں بھائی؟ تو اس لیے جب بھی ہمارا جو مسلمانوں کا نیا سال ہے، اسلامی سال جسے کہا جاتا ہے دونوں ہی اسلامی سال ہیں، لیکن ایک کی نسبت انگریزی کی طرف ہے یا سورج کی طرف ہے، یہ جو جنوری سے شروع ہو کے دسمبر کو ختم ہوتا ہے، اور یہ جو ہجری سال ہے یا نبوی سال ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں شروع کیا گیا اور سارے مسلمانوں نے اس کو تسلیم کیا۔ ہماری زندگی موت کے فیصلے، زکوٰۃ کے معاملات، یہ سارے اسلامی سال کے اعتبار سے دیکھے جاتے ہیں۔ جیسے ہمیں جنوری اور دسمبر کا پتہ ہے، اسی طرح مجھے اور آپ کو اسلامی سال کے محرم اور اسی طرح ذی الحج کے مہینوں کا بھی کیا ہونا چاہیے بھائی؟ علم ہونا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا اسلامی سال کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ کئی دن گزر جاتے ہیں، ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ آج اسلامی مہینہ کون سا ہے۔ مہینہ تو بڑی دور کی بات ہے، اسلامی سن کون سا ہے؟ بچے سے پوچھو، بتائے گا 2021 ہے، اور بڑوں کو بھی بعضوں کو نہیں پتا کہ اسلامی سال اس دفعہ ہے کون سا، 1440 ہے، 42 ہے، 44 ہے، 45 کون سا، کوئی پتہ نہیں۔ اس لیے جب ہماری نسبت مدینے والے کے ساتھ ہے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں ان تمام احکامات کے اوپر عمل پیرا ہونا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک ہے اخلاقی معاملات، کہ آپ کے پڑوس میں کوئی عیسائی رہتا ہے، کوئی غیر مسلم رہتا ہے، جس چیز کی اسے ضرورت ہے آپ اس کے ساتھ تعاون کریں، بھوکا ہے کھانا کھلائیں، ننگا ہے کپڑا پہنائیں، بیمار ہے دوا دارو کریں، کوئی غم ہے تو تعزیت کے لیے جائیں۔ اور اسی طرح جو عبادات کے معاملات ہیں اس میں شریعت نے صاف طور پہ منع کیا ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور مسلمانوں کے لیے مسلمانوں والا دین ہے۔ آج عیسائیوں نے عید پڑھ جانا، اسی بنال چل دیے، وہ آ جائیں ہماری طرف، منع نہیں، لیکن مسلمان نہیں جا سکتا۔ وہ عید پڑھنے کے لیے گیا، ہم بھی چلے جائیں، ہمارے محلے میں رہتے یار کی فرق پڑنا، عیسائی مر گیا ہم اس کے جنازے میں چلے جائیں، اپنا ایمان ختم ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں، کون سا 10 محرم کا؟ پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ کہا جی اس دن بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی، ہم آزاد ہوئے تھے، اس لیے ہم 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے زیادہ ہیں تمہاری بنسبت، لہذا ہم بھی کیا کریں گے بھائی؟ روزہ رکھیں گے، لیکن 2 رکھیں گے تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ وہ 10 کا رکھتے تھے، آپ نے فرمایا یا 9-10 یا 10-11 محرم الحرام کا روزہ رکھو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت سے بھی منع فرمایا ہے۔ اگر ہم کل 25 دسمبر ہے، ان کی عید ہے، ان کے جا کے گلے ملے، ان کو عید کی خوشیاں مبارکبادی پیش کریں، تو ہم میں اور عیسائیوں میں کیا فرق رہا بھائی؟ بولو بھائی، کوئی فرق رہے گا؟ عیسائی بھی خوشی منا رہے ہیں، مسلمان بھی ساتھ شریک ہے، تو ان کے اور ہمارے درمیان فرق کیا ہوا؟ جہاں معاملہ عقیدے کا، جہاں معاملہ عبادت کا آتا ہے، جہاں معاملہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا آتا ہے، وہاں مسلمان کو 2 ٹوک ہونا چاہیے کہ پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ عیسائی ہے۔ اس لیے ان کے جتنے بھی مذہبی تہوار ہیں ان میں شامل ہونے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ بات پہلے ذکر کی ہے کہ جناب انبیاء کرام علیہ السلام جتنے بھی دنیا میں تشریف لائے، کسی کا بھی جائے ولادت کا جو دن ہے یہ محفوظ نہیں رکھا اللہ نے۔ اس میں اللہ کی کیا حکمتیں اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن نبیوں کے جو یعنی مشن تھے، جو وہ دین لے کے آئے تھے، جو دنیا میں دین پھیلا کے گئے ہیں، اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ جنہوں نے مانا ان کی تعریف ہے، جنہوں نے نہیں مانا ان کی تکذیب اور ان کے جو سزاؤں کے معاملات ہیں بہت سارے اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے۔
اس لیے یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ غیر مسلم کے مذہبی تہوار میں شرکت نہیں کرنی۔ اگر کوئی آدمی شرکت کرے گا تو گویا وہ ان میں اپنے آپ کو شامل کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر کل کو جا کے اس کو مبارکباد دیں، بھئی یہ آپ کی عید کا دن ہے، آپ کے نبی کی ولادت ہوئی ہے، لہذا آپ کیا، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ عیسائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا معاذ اللہ کہتے ہیں۔ جب عقل میں پردہ پڑ جائے نا بھائی، پھر بندے کو سمجھ نہیں آتی میں کر کیا رہا ہوں، مجھے کرنا کیا چاہیے۔ ایک طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی کہتے ہیں یہ خدا ہے معاذ اللہ۔ اگر خدا ہے تو وہ پیدا کیسے ہوا؟ سوچنے کی بات ہے نا بھائی۔ ہم جس ذات کو خدا کہتے ہیں، جس ذات کو ہم اپنا اللہ وحدہ لا شریک مانتے ہیں، ہمارا نظریہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمیں یہ عقیدہ قرآن و سنت سے ملا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ نہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا، نہ اللہ کا اماں ابا ہے، نہ اللہ کا کوئی ہمسر ہے، اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے۔ ایک طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا یعنی خدا مانتے ہیں، خدائی میں شریک مانتے ہیں، اور دوسری طرف سے کہتے ہیں 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے۔ وہ بھئی اگر خدا ہے تو پیدائش نہیں، اگر پیدائش ہے تو خدا نہیں۔ دو ٹوک بات ہے نا بھائی۔ اگر خدا ہے تو پیدائش نہیں، اور اگر پیدائش ہے تو پھر خدا نہیں۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زبان اقدس سے یہ بات کہلوائی ہے، اے محبوب آپ کہہ دیجئے بچپن میں چھوٹے ہوتے قال انی عبد اللہ، میں کیا ہوں بھائی؟ اللہ کا بندہ ہوں۔ 16واں سپارہ ہے، سورہ مریم دیکھ لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں 3-4 دن کا بچہ ہے، اس وقت سارے لوگوں کے سامنے یہ بیان کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں خدا نہیں ہوں۔ عیسائی اسی بات پہ آج تک اڑے ہوئے نہیں بھائی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے زیادہ معزز ہیں عیسائیوں کے بنسبت، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام ماضی کے بھی نبی ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام مستقبل میں بھی نبی بن کے آئیں گے۔ گو وہ تبلیغ وہی کریں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے ہیں۔ اس امت کے بھی محسن ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، امام مہدی کے ساتھ مل کے دجال کو قتل کریں گے۔ اس پوری روئے زمین کے اوپر شریعت مطہرہ، شریعت محمدیہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نافذ فرمائیں گے۔ ہمارے لیے وہ زیادہ سارے نبی معزز ہیں، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک امر کے اعتبار سے پہلے بھی نبی بنا کے بھیجا، پھر آسمان پہ اٹھا لیا، اور قرب قیامت اللہ پھر ان کو نبی بنا کے دنیا میں مبعوث فرمائیں گے۔ لیکن اس امت میں وہ امتی بن کے آئیں گے، ہوں گے نبی، لیکن اس امت میں کیا بن کے آئیں گے بھائی؟ امتی بن کے آئیں گے۔ اپنی شریعت انجیل کا نہیں، قرآن کریم کا پرچار کریں گے، پوری دنیا میں اسی قرآن کریم کو پھیلائیں گے، اسی کو رواج دیا جائے گا۔ پوری دنیا سے عیسائیت، یہودیت سب کو کیا کر دیا جائے گا بھائی؟ ختم کر دیا جائے گا۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ اگر کوئی عیسائی آپ کے پڑوس میں رہتا ہے، اس نے آپ کے گھر میں عید کی وجہ سے، ان کی تو عید ہے، آپ کے معاملات تھے، ان کے ساتھ لین دین بھی تھا، انہوں نے آپ کے گھر میں کیک بھیج دیا یا کوئی کھانا بھیج دیا، بہتر یہ ہے کہ آپ ان سے وصولی نہ کریں۔ لیکن اگر آپ کے تعلقات زیادہ ہیں، معاملہ کچھ اور بن رہا ہے، آپ لے کے رکھ لیں۔ جب وہ عیسائی چلا جائے تو یا تو باہر کسی اور کو دے دیں، یا ضائع کر دیں، یا کچھ بھی کر دیں، بہتر یہ ہے کہ اس کو کھایا نہ جائے، اس لیے کہ یہ اس دن کی نسبت سے ہے جس دن میں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو مانتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ ان کو اللہ کا بیٹا بھی مانتے ہیں معاذ اللہ، یا اس کو خدا بھی مانتے ہیں۔ اس لیے اس دن کی نسبت سے اگر کوئی وہ چیز آپ کے گھر میں بھیجتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ کیا کریں بھائی؟ ان سے وصول نہ کریں۔ اچھا، بعض لوگ ہمارے عیسائی ممالک میں رہتے ہیں، وہ مسلمان تھوڑے عیسائی زیادہ ہے، اب ان کا 25 دسمبر خوشی کا دن ہے، وہ دفتر والے لوگ ہیں سارے عیسائی، اس میں 5-10 مسلمان بھی ہیں، وہاں ان کے رواج ہے وہ تحفے دیتے ہیں جیسے ہمارے عید کے دن دیا جاتا ہے۔ اب یہ تو یہاں سے جانے والا مسافر ہے تو وہ تحفہ دیتے ہیں دفتر والوں کو، وہ اس سے ہٹ کے ہے، وہ لے لے ٹھیک ہے، بہتر یہ ہے کہ بعد میں کسی اور کو دے دیں، لیکن اگر یہ خود بھی رکھ لے تو منع نہیں ہے۔
اس لیے بھائی یہ بات نشین فرما لیں کہ 25 دسمبر یہ عیسائیوں کا مذہبی تہوار ہے، جبکہ اس کی بنیاد کوئی نہیں، جھوٹ پر مبنی ہے۔ اور اس مذہبی تہوار میں عیسائی کا ہو، یہودی کا ہو، کسی بھی غیر مسلم کا جو مذہبی تہوار ہے اس میں شرکت کرنے سے اسلام نے کیا کیا ہے؟ منع فرمایا۔ آسان موٹی سی بات ہے، اگر ہم ان میں جائیں گے ہم بھی ان جیسے ہیں، اگر ہم ان کی خوشیوں میں شریک ہوں گے تو ہم بھی کیا بھائی؟ انہی جیسے۔ ہمیں تو اللہ نے خوشی کے دن کون سے دیے بھائی؟ چھوٹی اور بڑی عید کا دن ہے، اور اگر ہم یعنی خود کوئی ان کے ساتھ بھی ملیں گے تو گویا ہم نے کیا کیا؟ شریعت کی حد کو ہم نے توڑ دیا۔ اس لیے یہ کرسمس ڈے جو ہے اس کی مبارکباد دینا یا نئے سال کی مبارک دینا یہ شریعت مطہرہ سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ نئے سال کی مبارک یہ تو ہے ہی نہیں۔ یہ میں نے پہلے جو شروع میں مثال دی ہے کہ جو آدمی قیدی بنا کے پنڈی سے میاں والی لایا جا رہا ہے کہ اس کو وہاں جا کے پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا، راستے میں جہاں رکے کوئی بھی اسے مبارک نہیں دیتا، پتہ ہے کہ یہ بندہ عنقریب موت کے منہ میں جانے والا ہے۔ اور ہمارے ہاں جتنے سال کم ہو رہے ہیں ہماری زندگی میں اور اتنی ہم خوشیاں زیادہ مناتے ہیں بھائی۔ جو 60 سال کا ہے، ابھی یہ 2020 21 ختم ہوا، اس کی عمر کتنی ہوگی بھائی؟ 61 سال ہے۔ 61 سال کا ہوگا، 65 سال اس کی ٹوٹل عمر ہے اللہ کی طرف سے، وہ تو اس کے مرنے میں 4 سال باقی رہ گئے، وہ تو اپنی موت کے قریب جا رہا ہے۔ اور جو موت کے قریب جا رہا ہو، جس کا نقصان ہو رہا ہے، عمر کم ہو رہی، موت کے قریب جا رہا ہے، اس کو تو فکر کی ضرورت ہے۔ اور یہ کیا کرتا ہے جناب؟ خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور پھر فیس بک پہ ادھر ادھر یہ چیزیں آتی ہیں، اتنے لوگوں کو مبارک دو، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ جب موبائل نہیں تھا اس وقت لوگ کیسے جنت میں جاتے تھے بھائی؟ ان کو خوشیاں نہیں ملتی تھی۔ اس لیے یہ ساری چیزیں شریعت سے باہر ہیں، ان سے خود بھی بچنا ہے اور اپنے دوست احباب کو بھی ان سے کیا کرنا ہے بھائی؟ بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے، وہ بیمار ہو جائے، بیمار پرسی کریں، بھوکا ہے کھانا کھلائیں، ننگا کپڑا پہنائیں، یہ اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ لیکن بھائی اس کے ساتھ قلبی دوستی یا ان کے مذہب کے جو تہوار ہیں ان میں شرکت کرنے سے شریعت مطہرہ نے صاف طور پہ منع فرمایا۔ جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں، اللہ کہتا کبھی بھی ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ ٹھیک ہے بھائی؟ پڑوسی ہے، کوئی چیز بیچ دے لے لیں، یا منع کر دے یا لے لیں، بعد میں اس کو ضائع کر دے، کھانے سے کیا کریں؟ اجتناب کریں۔ اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ عید کے دن کی طرف ہے، جبکہ عید ان کے لیے نہیں ہے۔ کوشش کریں گے بھائی؟ اللہ پاک مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام احباب سنتیں